رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. اعلیٰ حضرت کی بھاوج یعنی بھابھی. بھاوج تو سمجھتا ہوں گا آپ کو. سمجھ گیا. مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی. حاجی امداد اللہ سے کوئی بھی مہمان جب ملنے آتا تو نوکروں سے اور نوکرانیوں سے کھانا نہیں بنواتی تھی، بلکہ کیا کرتی تھی، وہ حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی. مزہ آیا. تو تذکرۃ الرشید میں کیا لکھا گیا؟ رسول اللہ ایک دن خواب میں تشریف لائے حاجی امداد اللہ کے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں وہ کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ رسول تشریف لائے، اور ان کی بھاوج سے کہا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکا، اس لیے کہ حاجی امداد اللہ کے مہمان علماء ہیں، ان کا کھانا میں خود پکاؤں گا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے. مجھے ایک سوال کا آپ صرف جواب دے دیجیے، گستاخی ہے یا نہیں جی کہ اپنے مولیوں کی عظمت بتانے کے لیے نبی کو باورچی بتایا جا رہا ہے؟ لیکن سنیے اس کا جواب دیوبندیوں نے کیا دیا. جواب دیا انہوں نے. پاکستان کے ایک مولوی ہے جن کا نام ہے الیاس گھمن. ٹھیک ہے جی. ہاں نام ہے، میں چڑ سے نہیں بول رہا ہوں. بہت عرصہ پہلے بمبئی میں نے تقریر میں یہ بات بیان کی، نیٹ پہ تقریر آئی، الیاس گھمن صاحب نے اس کا جواب دیا. اب جواب سنیے ان کا. پھر میں نے جو جواب دیا اب تک بولتی بند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بند رہی. بے شک بے شک. جواب یہ دیا، کہا کہ فاروق رضوی جاہل ہے. یہ بات ہے. ارے سر کیا بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے گھر میں، میں کہ گئی یا پڑوس میں بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، یا دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، چھوٹے بچے، باپ کھانا بنا دیتا ہے، باپ چھچی دلا دیتا ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو باپ کیا نوکر ہو جاتا ہے، بھنگی ہو جاتا ہے، میتر ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں، علماء دیوبند ان کے بچے ہیں. تو اگر حضور محبت میں، شفقت میں دیوبند کے علماء کا کھانا پکانے آ گئے تو اس میں کون سی توہین ہو گئی؟ رکو ذرا، صبر کرو. بات خواب کی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. خواب ہے، خواب دیکھا تو خواب صرف تمہیں کو تو نہیں دکھتے، خواب ہمیں بھی دکھتے ہیں. تو مجھے بھی یہ خواب دکھا، اور کل رات ہی خواب دکھا. خواب یہ دکھا کہ میں میرا گھر کا نوکر، میرے اپنے گھر کا نوکر میرا پاخانہ صاف کرنے گیا، ہاتھ میں برش تھا میرے نوکر کے، کچھ سرف تھا، وہ جو ڈٹرجنٹ ہوتا ہے وہ، کچھ فینائل کی بوتل تھی. یہی تو سننا رہ گیا تھا. تبھی میں نے دیکھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی تینوں آئے. میں نہیں مانتا. ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، ایک کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، ایک کے ہاتھ میں صاحب جو ہے فینائل تھا. اور میرے نوکر کو ڈانٹا انہوں نے، اور ڈانٹ کے کہا اٹھ، تیری کیا مجال کہ تو فاروق رضوی صاحب کا پاخانہ صاف کرے. فاروق رضوی اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا پاخانہ ہم تینوں مل کر صاف کریں. نعرہ تکبیر. تہاڈی ڈگریاں دی اوقات ہے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ. ہمارے علم میں نہیں ہے. احمد رضا خان نے گستاخی حضرت یوسف پہ کی ہے، اور اس نے ہدایت بخشش میں لکھا ہے کہ روح یوسف سے فضو تر روح یوسف سے فضو تر حسن روح شاہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہے. اللہ کے بندو توبہ کرو. کیا اس نے ہدایت بخشش میں حضرت پیغمبر کی گستاخی نہیں کی ہے، جہاں وہ لکھتا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس نے پیغمبر کے لیے لفظ ذلت استعمال کر کے نبوت کی توہین نہیں کی. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. اس سے بڑھ کے اس نے اللہ کی توہین کرتے ہوئے کیا یہ جملہ احمد رضا خان نے نہیں لکھا. کہتے ہیں احمد رضا خان نے اللہ کی توہین کے بارے میں لکھا، کہتے ہیں عجب گڑی جی کے وصل فرقت، عجب گڑی جی کے وصل فرقت، جنم کے تو بچھڑے گلے مل رہے تھے. اس نے خدا کے جنم کو مانا ہے. استغفر اللہ. اور اس سے بڑھ کے احمد رضا خان نے کیا ملفوظات میں نہیں لکھا. کہتے تم عورت کی بات کرتے ہو، اگر عورت زنا کرانے پہ قادر ہے تو خدا کی زنا کرانے پہ قادر ہے. اگر تم خدا کو زنا کرانے پہ قادر نہیں مانتے گے تو دیوبند کی فاحشہ عورت کہے گی کہ میں زنا کرا سکتی ہوں، خدا نہیں کرا سکتا. ہم اس نے خجرے خدا کو نہیں مانتے. کیا اس نے توہین نہیں کی؟ استغفر اللہ. میں کہتا ہوں یوسف کی توہین کی ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے، خداوند کی توہین کی ہے، امی عائشہ کی توہین کی ہے. لیکن ہم ان عبارات کو میدان میں کیوں نہیں لاتے؟ اس ملک کا نظام تباہ نہ ہو. بہت خطرناک معاملہ ہے.
یہ ہم رونا اسی لیے روتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ صدیوں سے کتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے جب ان کو علماء کے حقائق پتہ چلنے شروع ہوئے ہیں. آپ کے سارے مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھ کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں. میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں تم نے چینل میں بلایا, تم بلاؤ حاجی فضل کریم کو, تم چینل میں بناؤ سعید اسد کو, تم پوری بریلویت کی ذریت کو بلاؤ. اگر تم نے دیوبند کو چیلنج کیا ہے دلائل کی دنیا میں جنگ میرے ذمے, اگر میں ہار جاؤں ہمیں گولی مار دو. آؤ میرا سینہ حاضر ہے. اے تہاڈی ڈگریاں دی اوقات ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.